أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. جیسا کہ گزشتہ سبق کے اخیر پہ ذکر کیا گیا کہ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی عنوان پر، اسی موضوع پر چند گزارشات، معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کرنا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. موضوع انتہائی اہم بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور حساس بھی ہے. اگر آپ غور کریں گے، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ بھی پائیں گے، اور اس عنوان پر آئندہ کوئی فتنہ آپ پر باطل اثر بھی انشاءاللہ نہیں کر سکے گا، بشرطے آپ پوری توجہ اور غور و غوض کے ساتھ سماعت کریں. اہل بیت پیغمبر یہ جملہ جب بھی بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، عام اس سے کہ وہ بولنے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا یا سننے والا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہر عام و خاص کا ذہن وہ چند مقدس شخصیات اور ہستیوں کی طرف جاتا ہے، اور جاتا بھی غیر ارادی طور پر ہے. از خود بخود وہ چند مقدس ہستیوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے کہ اہل بیت پیغمبر سے مراد فلاں 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 ہستیاں ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کن ہستیوں کی طرف جاتا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی
عنہ، اور بعضوں نے تو نبی علیہ السلام کو بھی نبی کے اہل بیت میں شامل کیا، حالانکہ یہ عقل سے بھی گئی گزری بات ہے، جیسا کہ ابھی بات آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر کے ان 5 مقدس ہستیوں کو، جنہیں 5 تن پاک کا عنوان اور نام بھی دیا جاتا ہے، انہیں پیارے پیغمبر کا اہل بیت بتلاتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کے آدمی کا رخ ان ہستیوں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جن کا عقیدہ اور نظریہ ہے ان کا تو جائز ہو جائے، اہل و سنت کہلوانے والے طبقات، ان کا ذہن ان ہستیوں کی طرف کیوں فی الفور چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا پراپاگنڈا، اس کی شیطنت اور اس کا وہ شر اس قدر پھیل چکا ہے اور میرے معاشرے میں راسخ ہو چکا ہے کہ اس سے اہل و سنت وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ سب سے بنیادی بات کیا عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی اہل بیت پیغمبر کا نام، عنوان، یہ جملہ کسی بھی رنگ اور صورت میں سامنے آتا ہے، سماعتوں سے ٹکراتا ہے یا زبان پہ آتا ہے، تو فوراً ذہن جاتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف، اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اصل اہل بیت پیغمبر ہیں کون۔ لفظ 3 ہے، اہل بیت پیغمبر۔ لفظ کتنے ہیں؟ 3۔ اہل بیت پیغمبر، اہل کا معنی والے، اہل کا معنی صاحب، والے، سمجھنا۔ بیت کا معنی گھر، پیغمبر، پیغمبر کے، پیغمبر، پیغمبر کے۔ لفظ کتنے ہیں؟ 3۔ اہل کا معنی والے، بیت کہتے ہیں کس کو؟ گھر کو، پیغمبر کے۔ تو اہل بیت پیغمبر کا معنی کیا ہوگا؟ پیغمبر کے گھر والے۔ معنی یاد رہے گا نا؟ پیغمبر کے گھر والے۔ جب دیکھنا سمجھنا ہے کہ پیغمبر کے گھر والے کون ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ یہ 5 مقدس ہستیاں ہیں، تو پھر پیارے پیغمبر کو بھی اس میں شامل کیا۔ تو جب آپ بھی کسی کے گھر والے ہیں تو آپ کے اوپر ہے کون؟ دیکھنا تو نبی کے گھر والے کون ہیں یہ ہے۔ نبی کو بھی آل بیت میں شامل کرے گا تو نبی کے اوپر تو کوئی ہستی ہے کوئی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں گے؟ تو اہل بیت پیغمبر کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر کے گھر والے۔ انسان کو اللہ نے عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے۔ اگر یہ کھوپڑی خالی نہ ہو، خشک نہ ہو چکی ہو، تو یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی میرا عزیز پوچھتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، عزیز ہے، خیر خیریت ہم سے پوچھتے ہوئے کہتا ہے آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہے؟ تو کیا معنی ہوتا ہے؟ نواسوں کا کیا حال ہے؟ سوچ لو، بیٹی کا کیا حال ہے جو شادی شدہ ہو کر دوسرے گھر میں تشریف لے گئی؟ داماد مراد ہوتا ہے کہ داماد کا کیا حال ہے؟ نہیں، گھر والے کہتے ہیں اہل خانہ کو۔ گھر والے کون ہوتے ہیں؟ اہل خانہ۔ اہل خانہ کیا ہے؟ گھر کی 4 دیواری میں رہنے والے، گھر کی 4 دیواری میں رہنے والے، اور گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی بیوی ہے، اہل و عیال، بچے اور آل اولاد ہے۔ ایک جگہ پہ میری بات ہوئی ایک ملنگ سے،
تو میں نے اسے کہا اہل بیت آپ کے ہاں کون ہے؟ اس نے یہی 5 ہستیوں کا تذکرہ کیا۔ میں نے کہا یہ تو ہو گئے نبی علیہ السلام کے اہل بیت، حضرت علی کے اہل بیت کون ہیں؟ حضرت علی کے اہل بیت کون ہیں؟ چپ۔ میں نے کہا کوئی ہیں تو بتا، جو نہیں ہے تو انکار تو کر۔ اب اسے نہ کچھ آئے نہ جائے، کیا کہے گا؟ حضرت علی کے اہل بیت سیدہ فاطمہ کو کہے تو وہ تو نبی کا اہل بیت پہلے کہہ چکا ہے۔ حسن و حسین کو حضرت علی کا اہل بیت کس منہ سے کہے؟ وہ تو نبی کا اہل بیت بنا چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ان ہستیوں کو اہل بیت اس معنی میں قرار دینا جس میں یہ طبقہ قرار دیتا ہے حضرت علی کے اہل بیت کا انکار لازم آتا ہے کہ جو حضرت علی کے اہل بیت ہیں اس نے وہ کہا نبی کے اہل بیت بنا دیے، تو حضرت علی کا پیچھے اہل بیت تو رہا ہی کوئی نہیں، تو حضرت علی کے اہل بیت کا کیا ہو جائے گا؟ آپ کو کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب حضرت علی بھی میرے نبی کا اہل بیت ہو گیا، سیدہ فاطمہ بھی میرے نبی کی اہل بیت ہو گئی، حسن و حسین بھی میرے نبی کے اہل بیت ہو گئے، تو حضرت علی کے اہل بیت کون ہے؟ پیچھے کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ اچھا چلو بات مختصر کریں، دور نہ چلی جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت پیغمبر نبی کے گھر والے کون ہیں؟ عقل سے بھی کام لیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ جو نبی کی 4 دیواری میں آپ کے گھر میں رہنے والے افراد ہیں وہ نبی کے اہل بیت ہیں۔ تاہم ہم ماننے والے لوگ ہیں، ہم منکر نہیں ہیں۔ اس ساری بحث کے باوجود ہم حضرت علی کو بھی نبی کا اہل بیت مانتے ہیں، اس کی وضاحت آتی ہے۔ حضرت فاطمہ کو بھی مانتے ہیں، حسن و حسین کو بھی مانتے ہیں، پر مانتے اس طرح ہیں جس طرح قرآن و سنت منواتا ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مصداق 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ یہ تینوں قسم کے افراد اور لوگ میرے نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں، کسی ایک کا انکار کرنے کی بھی کسی انسان کے پاس جرات نہیں ہے۔ سب سے اول سمجھنا، جنہیں قرآن مقدس نے پیغمبر کا اہل بیت بتلایا وہ فقط نبی کی بیویاں ہیں۔ انہیں قرآنی اہل بیت کہو کہ قرآن نے ازواج مطہرات کو نبی کا کیا کہا؟ اہل بیت کہا۔ انہیں حقیقی اہل بیت کہو کہ اول مصداق اہل بیت پیغمبر کا آپ کی بیویاں ہیں۔ قرآن مقدس نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جس کے بھی اہل بیت کا، جس پیغمبر کے بھی اہل بیت کا ذکر کیا ہے تو اس پیغمبر کی بیوی کو اس پیغمبر کا اہل بیت کہا۔ قرآن مقدس کے 30 پارے جب بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو نبی کی گھر والی کو نبی کا اہل بیت کہتے ہیں۔ اگرچہ اس کے علاوہ 2 اور بھی طبقات آپ کو عرض کر رہا ہوں اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن قرآن نے ان کو نہیں چھیڑا۔ ایک جگہ پہ اشارہ ٹچ دیا لیکن صراحتاً نہیں۔ قرآن نے جب بھی اہل بیت پیغمبر کی بات کی، کسی بھی پیغمبر کے اہل بیت، تو اس پیغمبر کی زوجہ کو، بیوی کو، رفیق حیات کو اس پیغمبر کا کیا بتلایا؟ اہل بیت۔ اب نتیجے پہ غور کریں۔ جو شخص ان 5 مقدس ہستیوں کو آپ کا اہل بیت بتلاتا ہے اور ساتھ آپ کا حرم، آپ کا لباس، ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان کو پیغمبر کا اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں، انکار کرتا ہے
تو وہ قرآن مقدس کی آیات کا انکار کر کے کھلم کھلا کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو اہل بیت پیغمبر کے عنوان پر سب سے اساس اور بنیاد یہ ماننی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اہل بیت، جنہیں قرآن نے پیغمبر کا اہل بیت کہا، وہ فقط اور صرف میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں۔ سبق کی آیت پہ نشانی رکھیں، یہ سنی ہوئی ہے نا، جو آیت کا حصہ پڑھا سنا ہوا ہے نا، یہ ازواج مطہرات کی میری ماؤں کی کرامت ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ یہ آیت وہ طبقہ بھی پڑھتا ہے بڑے زور شور سے کہ جو پیارے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانتا نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے بھی رب میرا یہ آیت پڑھواتا ہے کہ مان یا نہ مان، یہ آیت پڑھ کر کے تو پیغمبر کی بیویوں کو آپ کا اہل بیت مانے گا۔ اب آئیے ذرا 16ویں پارے کا ایک مقام دیکھیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر آئے گا، صفحہ 498۔ مکی ویلا بیٹھا میں پانی پلا نیکی کماؤ۔ مل گیا صفحہ جی؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 کے بعد 10 شروع ہو رہی ہے۔ یہ جہاں سائیڈ پہ وقف لازم لکھا ہے، اسی سطر کو دیکھیں، صفحے کے شروع سے 5ویں سطر۔ فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهله، سبحان اللہ۔ اس کا پس منظر، شان نزول ذرا تفصیل طلب ہے اور آپ نے سنا ہوا ہے، اس کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات کو لے کر کے مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، بکریوں کا ریوڑ مفسرین کے قول کے مطابق ساتھ ہے، اور سردیوں کی راتیں اور سردیوں کا موسم ہے، اور بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ ان حالات میں چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کا راستہ بھول گئے۔ رات ہے، اندھیری تاریک، راستہ بھول گئے، اور اس لیے بھی بھول گئے کہ مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف گئے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 10 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں مصر کی طرف، راستہ بھول گئے اور انجانے میں چل رہے ہیں کہ شاید ہم اپنی منزل کی طرف جا نکلیں۔ چلتے چلتے پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی درخت پر نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، آگ جل رہی ہے۔ وہاں جب آگ جل رہی ہے تو کوئی اسے جلانے والا بھی تو ہوگا، اس سے جا کر مصر کا راستہ پوچھوں گا۔ ایک نمبر 2، سردیوں کا موسم ہے، سردی بہت ہی لگی ہے، وہاں سے کوئی انگارے آگ کا شعلہ اٹھا کے لاؤں گا جس کے ذریعے اپنی سردی کو دور کریں گے، لہٰذا تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں کہ وہاں سے آگ اٹھا کر کے لاؤں گا سردی دور کرنے کے لیے، یا آگ جلانے والوں سے مصر کا راستہ معلوم کروں گا۔ مصر کا راہ حضرت موسیٰ کیا ہو گئے؟ بھول گئے۔ یہ ابھی ابھی پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کریم نے یہ مسئلہ سمجھا دیا، جو بھول جائے وہ عالم الغیب ہوتا، جو بھول جائے وہ عالم الغیب ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اس آگ کی طرف۔ اب ساتھ صرف بیوی ہے، ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا، قریب الولادت ہے، اور کوئی ساتھ
تیسرا فرد نہیں، آگ کی طرف چلتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جوں جوں یہ آگ کے قریب ہوتے ہیں آگ پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ عجوبہ دیکھا، قابل تعجب چیز۔ دوسرا یہ دیکھا کہ سبز درخت پر آگ جل رہی ہے لیکن درخت کی کوئی ٹہنی اور پتا جل نہیں رہا۔ آگ ہو تو جلتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، تفصیل آگے ہے لیکن وہ ہمارے سبق کا حصہ اور موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ وہاں پہنچے تو کوئی آگ جلانے والا نظر نہیں آیا، کوئی ہو تو نظر آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشانی کی حالت میں رکے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، انی انا اللہ۔ دوسری جگہ پہ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، پریشان نہ ہو، غم نہ کر۔ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے آپ کو اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے منصب نبوت اور رسالت کے لیے، لہذا نبی بن گئے۔ پہلی وحی اللہ نے نازل فرمائی اور فرمایا فاستمع لما یوحی الیہ، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، دھیان اور توجہ سے سنو۔ وہ وحی پہلی کون سی کی؟ اللہ کریم نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں آپ سے کلام کرنے والا، یہ میری طرف سے وحی اور پیغام ہے، اور پیغام ہے لا الہ، لا الہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، کہ میرے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا، سجدے کے لائق، رکوع طواف کے لائق، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق، میرے سوا کوئی سور و پکار کے لائق نہیں، الا اللہ، صرف کون ہے؟ عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لہٰذا یہ میرا پہلا پیغام ہے، فاعبدنی، میرے موسیٰ پیغمبر پہلے خود اس پر عمل کر کے میری خالص عبادت کرو، پھر قوم کے سامنے جا کر یہ میرا پیغام پہنچاؤ اور سناؤ کہ عبادت چلے گی تو صرف کس کی چلے گی؟ صرف کس کی چلے گی؟ اللہ ہی کی چلے گی، نہ قبر مزار کی، نہ گھوڑے تازیے تابوت کی، نہ دلدل کی۔ رب کے سوا کسی کی عبادت، پوجا، سور و پکار نہیں چلے گی، وہ کسی بھی صورت میں عبادت ہو، نظر و نیاز کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ یہ ان دنوں میں نظر اللہ نیاز حسین، اگر یہ کفر نہیں تو دنیا میں پھر کوئی کفر نہیں ہے۔ اور اس کے لیے دیگے پکانے بھی ضروری نہیں، میٹھے ٹھنڈے مشروب کی سبیلیں لگانی بھی ضروری نہیں۔ یہ ریوڑیاں اور چنے بھی اسی درجے کے حرام ہیں جس طرح دیگر اشیاء غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی حرام ہے۔ اجتناب کرو گے، بچو گے کہ نہیں بچو گے؟ ہوش سے کام لو، ہوش سے۔ اپنی نسلوں کو تباہ نہ کرو، اپنے ایمان اور عمل کو تباہ نہ کرو۔ مرنا ہے، رب کے حضور جانا ہے، وہاں پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ عقیدے اور ایمان کے معاملہ میں غیور بن جاؤ، میرا رب عملی کوتاہیاں خود معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ مجرم ہوتا ہے۔ گناہگار اور مجرم کی معافی تلافی ہو سکتی ہے، جو ایمان اور عقیدے میں گڑبڑ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، وہ صرف گناہگار اور مجرم نہیں، وہ باغی ہوتا ہے، وہ غدار ہوتا ہے۔ غدار اور باغی کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ عرض یہ کر رہا تھا، کافی دن ہو گئے مسئلہ توحید نہیں آیا، طبیعت گڑبڑ ہو رہی ہے، مجبوری ہے ہماری۔ کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی عنوان ہو، کوئی بھی ماحول ہو،
کیسے بھی حالات ہوں، توحید نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بیان کا مزہ ہی کوئی نہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں، بیان میں اللہ کا قرآن ہو اور مسائل میں سے مسئلے توحید ہو، بس پھر کام پورا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ وہاں پہنچے، رب نے نبوت و رسالت سے نواز دیا۔ اس واقعہ کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے، ذرا دیکھنا۔ فرمایا اذ رأى نارا، اذ کرو مانا، جب رأى دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کو دیکھا؟ نارن، آگ کو دیکھا، وہ جلتی ہوئی آگ کو دیکھا، جسے آگ سمجھ رہے تھے، حقیقت میں تو رب کے نور کی تجلی تھی، آگ نہیں تھی۔ دیکھ کر کے فرمانے لگے فقال، پس فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کس کو فرمایا؟ لِأَهْلِهِ، ذہن حاضر رکھنا، کس کو فرمایا حضرت موسیٰ نے؟ لِأَهْلِهِ، اپنی اہل کو فرمایا، اپنی اہل کو فرمایا۔ یہاں قرآن موسیٰ کا اہل کس کو کہہ رہا ہے؟ سوچ لو، یہاں بیوی کی علاوہ تو کوئی موجود ہی، کوئی داماد، نواسے، بیٹی نہیں، یہاں ایک بیوی ہی ہے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے خود کہا، کس کو؟ اپنی بیوی کو، کیا کہا؟ لِأَهْلِهِ، کہ تو میری کون ہے؟ اہل ہے، تو میری کون ہے؟ اہل۔ ایک ملنگ کہنے لگا، بات اہل بیت کی ہے نا، یہاں بیت تو کوئی نہیں، صرف اہل ہے۔ میں نے کہا وہ اپنے بیت سے ابھی باہر تھے، بیت میں موجود نہیں تھے، بیت میں موجود ہوتے تو پھر بیت کا ذکر بھی ساتھ ہوتا۔ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ کہتا ہے موسیٰ کی اہل کا ذکر ہے، اہل بیت کا تو نہیں ہے۔ اس آیت کو دلیل کیسے بنایا؟ میں نے کہا تجھے اہل بیت، بیت کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، حالت سفر میں تھے۔ جب بیت میں گھر میں تھے ہی نہیں تو بیت کا ذکر کہاں سے آتا؟ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ گھر میں ہوتے، بیت میں ہوتے، پھر لِأَهْلِهِ خالی نہ ہوتا، ساتھ بیت کا بھی ذکر ہوتا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا فقال، پس فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِأَهْلِهِ، اپنی اہل سے فرمایا، اہلیہ، اسی سے لفظ کیا بولتے ہو؟ میری، یہ لفظ بھی جان دے ہو، ہوں تو ترقی کر گئے ہو نا، ہوں تو اہلیہ وغیرہ دے لفظاں دے استعمال نہیں، ہوں وائف ہے، وائف لکھی پڑی قوم ہے نا۔ اسی اہل سے کیا ہے؟ اہلیہ، گھر والی، اہلیہ کا معنی گھر والی۔ لِأَهْلِهِ، آپ نے یہاں سے اتنا جملہ ذہن میں رکھنا ہے کہ موسیٰ پیغمبر کی اہلیہ، اہل، وہ کون ہے؟ موسیٰ کی بیوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی۔ ان سے فرمایا امکسو، ٹھہرو یہاں، امکسو، ٹھہرو، میں جاتا ہوں، انی آنست نارا، بے شک دیکھا ہے میں نے آگ کو، میں جاتا ہوں وہاں، کیا کروں گا جا کر؟ لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ سبحان اللہ، لعلی آتیکم منہا، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے بقبس، کوئی راستے کی خبر، کوئی راستہ معلوم کر کے آؤں، مصر کا راہ جو بھول گئے، او اجد علی النار ہدا بقبس، کوئی انگارہ لے کر کے آؤں، آگ کا شعلہ لے کر کے آؤں جس سے سردی کو دور کیا جائے۔ نمبر 2، او اجد، یا میں پاؤں گا، علی النار، وہاں آگ کے پاس، ہدن، ہدن، کوئی رہبر و رہنما جو ہمیں مصر کا راستہ بتائے گا، اس کی رہنمائی کرے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے فلما، پس جب اتاہا، آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب، جہاں پہ آگ کو جلتا ہوا دیکھا، نودیا،
निदा आई, नूदिया आवाज आई। नूदिया का माना निदा, निदा का माना आवाज आई। लेकिन ये कुरानी आवाज है, रहमानी आवाज है, ये मलंगली आवाज नहीं। आवाज आई, कहां से आई कोई पता नहीं। सारा काम खड़े ही नहीं आवाजों पे है। कोई कहता है आवाज आई, कोई कहता है बाबे की किताब आई है। ऐसे नहीं, दीन का मामला है भाई, आवाजों से बात नहीं चलेगी। हाँ, ये रहमानी आवाज है और कुरानी आवाज है। नूदिया, निदा दी गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और क्या कहा, या मूसा, आए मूसा, इन्नी आना रब्बुक, सुभान अल्लाह, इन्नी आना, पढ़ो तो, इन्नी आना रब्बुक, बेशक मैं तेरा रब हूं, लिहाजा क्या करो, फखलाना अलैक, अपने जूते उतार दो। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जूते पहनकर वहां जा खड़े हुए, फरमाया इन्नी आना रब्बुक, बेशक मैं तेरा रब हूं, फखलाना अलैक, जूते उतार दो। क्यों? इसलिए कि इन्ना का, बेशक आप, बिलवादिल मुकद्दस तुवा, वादी मुकद्दस में है, पाकीज़ा जगह पर। कौन सी वादी है? तुवान, वादी तुवा, व अनख्तर तू का, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा को पता होता कि यहां जूते पहनकर आना मुनासिब नहीं, रब ने बताया, फिर तो जूते उतारे। पहले से पता होता तो जूते पहनकर जाते। आपको पता है ये मस्जिद है, यहां जूते पहनकर आना मुनासिब नहीं, पैर उतार के आते हो। हजरत मूसा को पता होता ये वादी मुकद्दस है, यहां जूतों समेत आ जाना मुनासिब नहीं है, तो वो कभी भी जूतियों समेत तशरीफ न लाते। रब को ना मना करना और बतलाना पड़ता। अल्लाह ने मसला समझा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की शान, अजमत, मकाम, मर्तबा पर हक है, लेकिन आलिमुल गैब होना सिर्फ रब का हक है, सिर्फ रब का हक है। सुभान अल्लाह। वा अनख्तरतु का, मैंने आपको इख्तियार कर लिया, चुन लिया, लिहाजा फस्माना, ध्यान से सुनो, तवज्जो से मेरे मूसा, लिमा यूहा, उस वही को जो आपकी तरफ की जा रही है, वो वही क्या है और किसकी तरफ से है? फरमाया इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं, मेरी तरफ से वही है, शक न करना। अल्लाह वही क्या है, पैगाम क्या है? फरमाया अल्लाह, पढ़ो तो, इलाहा इल्ला आना, कि नहीं कोई लायक इबादत के सिवाय मेरे, फाबुदनी, बस मेरी ही इबादत करो, व अकीमिस्सलाह, और बिलखुसूस नमाज को कायम करो, लिज़िक्री, मेरी याद के लिए। सबक का क्या जुमला आया? फ़क़ाल ली अहलिही, हजरत मूसा की बीवी, मूसा पैगंबर की अहल है। 20वां पारा, 20वां पारा सूरतुल क़सस। सफ़ा 616। मिल गया जी? सूरह क़सस की आयत नंबर 12, 11 के बाद 12, यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। जब ये बच्चे थे, ये वाकया भी आपने सुना हुआ है, 2 लफ्जों और जुमलों में समझ लें। फिरौन बनी इसराइलियों के बच्चों को कत्ल करवाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उम्मे मूसा परेशान हो गई, मेरे यहां बेटा पैदा हुआ, फिरौनियों को पता चला तो आकर के कत्ल कर देंगे, मार देंगे। वो बेचारी डर के मारे कभी मूसा बच्चे को कहां छुपाती है, कभी कहीं छुपाती है। अल्लाह ने हजरत मूसा की मां के दिल में ये बात डाली, इल्हाम, इल्का, कि अपने बच्चे को
خوب سیر کر کے دودھ پلاؤ، پھر ایک لکڑی کا صندوق بنا کر اس میں ڈال دو، رکھ دو بچے کو، اور دریا میں جا کے ڈال دو، دریا کے پانی کی موجوں کے حوالے کر دو۔ ساتھ تسلی بھی دی۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، وقت نہیں ہے، ابھی بات بہت پڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے کو ام موسیٰ ان کی ماں نے دودھ پلایا، صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا، لیکن ساتھ ایک تدبیر کی۔ حضرت موسیٰ کی بہن ہے جس کا نام مفسرین نے مریم ذکر کیا، اس کو حضرت موسیٰ کی بڑی بہن ماں نے کہا بیٹی جاؤ، صندوق کو دریا میں ڈالنے لگی ہوں، ساتھ ساتھ چلتی جاؤ، صندوق کے نظریں چراتی ہوئی، کسی کو پتہ نہ چلے کہ صندوق پر نگرانی کر رہی ہے، نظریں چراتی ہوئی، چھپاتی ہوئی، ساتھ ساتھ چلتی جاؤ، اور چھپ چھپ کر صندوق پر نگاہ رکھنا کہ پانی میں بہتا ہوا یہ میرا لال کہاں جاتا ہے، اس کا انجام کار کیا ہوتا ہے۔ صندوق پانی کی موجوں پہ تیرتا ہوا، بہتا ہوا جا رہا ہے، اور ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا جی؟ یوحانسا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام یوحانسا۔ وہ گھر میں بیٹھی ہے بے قراری کی کیفیت میں، صندوق چلتا ہوا کسی ندی نالے سے گزرتا ہوا فرعون کے محل کی طرف نکل گیا۔ بہن مریم بھی ساتھ ساتھ ہے۔ فرعون کے وزیروں مشیروں نے اٹھایا، کیا صندوق ہے، شاید کوئی اس میں خزانہ ہو، شاہی محل میں لائے۔ صندوق کو کھولا گیا، وہ مریم بچی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہوئی شاہی محل میں آ گئی۔ دیکھوں تو صحیح بھائی کا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ جو ہی سبحان اللہ، اللہ جب حفاظت کے انتظام کرتا ہے نا تو کیسا اپنا قدرت کا اظہار دکھاتا ہے۔ جو ہی صندوق کو کھولا گیا تو بی بی آسیہ علیہ السلام اللہ، جو فرعون کی بیوی تھی، تب تک ایمان نہیں لائی تھی، بے اولاد تھی۔ فرعون کے ہاں اولاد تھا تو انا ربکم الاعلی ہے، بے ایمان، ربوبیت میں ہاتھ ڈالنے والا، لیکن اپنی گود اولاد سے خالی ہے۔ رب نمونے دکھاتا ہے نا۔ جو اس صندوق کو کھولا گیا، بی بی آسیہ نے موسیٰ بچے کے چہرے پر دیکھا، اللہ فرماتے اس کے دیکھنے کی دیر تھی، ہم نے موسیٰ بچے کی محبت بی بی آسیہ کے دل میں ڈال دی۔ ایسی محبت ڈالی، بی بی آسیہ اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروا دے گی پر موسیٰ بچے کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ فرعونی آ گئے، درباری ہواری، وہ ہوتے ہیں نا چیلے چمچے، مشورہ دینے لگے، بنی اسرائیلیوں کا بچہ لگتا ہے، اسے مروا دینا چاہیے۔ فرعون بھی آگ بگولا ہویا، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ بی بی آسیہ نے کہا پیچھے ہٹ جائیے، ہوگا تو فرعون بے اون اپنے مقام پہ، بچے کو قتل نہیں کرنا، ہماری اولاد نہیں، اس کو بیٹا بنا لیں گے اور ہمیں نفع دے گا، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ فرعون منہ لٹکا کے پیچھے ہو گیا۔ ایتھے تا وڈا وڈا دی پھوک نکل ویندی ہے، بیوی جو ہے ایسے ہے کہ نہیں؟ تجربے کی تھی بیٹھے ہو تو سب، پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم ہو، نہیں قتل کرواتے، کوئی بات نہیں۔ بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ بچے کو لیا، پیار دیا، اسے شاہی بستر کے اوپر سلا دیا۔ فرعون کہنے لگا یہ معصوم بچہ ہے، دودھ پینے کی عمر میں، اس کی کفالت کیسے ہوگی، پرورش کیسے ہوگی؟ اعلان کر دیا دائیوں کو بلایا جائے، دودھ پلانے والیوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں تو کر لے اپنے جتن جتنے کر سکتا ہے، ہم نے جو موسیٰ کی ماں سے وعدہ کر رکھا ہے، ہم کبھی وعدہ خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔
جو دودھ پلانے والی عورت آتی ہے موسیٰ بچے کو اٹھا کے چھاتی سے لگاتی ہے، اللہ موسیٰ کے کان میں کہتا ہے خیال کرنا اپنی ماں کے علاوہ تمام عورتوں کا دودھ میں رب نے تجھ پہ حرام کر دیا ہے۔ وہ منہ پیچھے کر لیتا ہے، ایک آتی ہے، دوسری آتی ہے، پانچویں آتی ہے، 10ویں آتی ہے، ناکام ہو گئے، پریشان، یہ تو بیچارہ بچہ ہے، ویسے اس کی جان نکل جائے گی، ضائع کر بیٹھیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ وہ موسیٰ کی بہن یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے، بڑی سمجھدار تھی، اس نے موقع پا کر کے اب ان کے پاس کوئی راستہ چارہ کار نہیں رہا، کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ایسے گھرانے کی طرف تمہیں رہنمائی کرتی ہوں جو اس بچے کو دودھ بھی پلائیں گے، پرورش کفالت بھی کریں گے، اور ہیں بھی اس بچے کے لیے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ۔ وہ تو پہلے سے آرزو میں تھے، کوئی ایسی صورت سامنے آئے، کوئی بچے کی جان بچانے کا راستہ نکلے، کہنے لگے ضرور اسے بلائیے، سبحان اللہ، اسے بلائیے، کہنے لگی نہیں، وہ بڑی باعزت خاتون ہے، باپرد ہے، وہ آنے کے لیے تو کبھی تیار نہیں ہوگی، البتہ بچے کو اس کی طرف لے جایا جائے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا پچھلی آیتوں میں، وہ بات میں نے چھوڑ دی ہے ساری۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا میرا حکم مان کر بچے کو دریا کے حوالے کر دو، میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، تیری گود میں واپس لاؤں گا۔ اب ماں چل کے آتی تو ماں چل کے آتی نا، بچہ تو ماں کی طرف نہ جاتا، اللہ کا وعدہ تھا بچہ تیرے پاس واپس لوٹاؤں گا، کہنے لگی وہ نہیں آئے گی، اسے لے جانا ہوگا بچے کو۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، ہمارا یقین جو نہیں رہا، ہم اس کے وعدوں سے غافل ہیں، وگرنہ اس کے وعدوں پہ یقین، رب پہ بھروسہ اور کامل توکل ہو تو کبھی انسان کو اللہ شرمسار نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے یقین کا فقدان اور کمی ہے۔ فرعون نے آرڈر دیا شاہی پروٹوکول کے ساتھ بچے کو اس گھرانے میں لے جایا جائے، یہ بچہ واپس لے جانے لگے، اور اللہ کریم نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس اعزاز کے ساتھ موسیٰ کو اپنی ماں کی گود میں پہنچا دیا ہے۔ اس کا تذکرہ آ رہا ہے، ذرا دیکھو، سبحان اللہ، آیت نمبر 11 کے بعد 12، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، مل گیا، وَحَرَّمْنَا، اور ہم نے حرام کر دیا، حرام کا معنی شرعاً تو حرام نہیں تھا، ہم نے روک دیا، ہم نے روک دیا، منع کر دیا، علیہ، اوپر موسیٰ علیہ السلام اس بچے کے، المراضع، دودھ پلانے والیوں کا دودھ، من قبل، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کا دودھ پی بیٹھتا، پی لیتا، ہم نے پہلے منع کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب پریشان ہو گئے، اب بچے کی جان جانے کا خطرہ پڑ گیا، تو اس بچی نے، مریم نے، موسیٰ کی بڑی بہن نے موقع پا کر فقالت، پس کہا، فقالت، پس کہا، حل ادلکم، توجہ رکھنی ہے سبق کا جملہ، حل ادلکم، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیا میں تمہیں باخبر نہ کر دوں، میں تمہیں پتہ نہ بتلا دوں، کس کا، علی اہل بیت، علی، ایسے اہل بیت کا، ایسے سمجھاتا ہوں، ایسے اہل بیت کا تمہیں پتہ نہ بتلا دوں، یکفلونہ لکم، یکفلونہ، جو کفالت کریں گے اس بچے کی، لکم، تمہارے کہنے پر اور تمہارے لیے، وہم، اور وہ، لہو، اس بچے کے لیے، ناصحون،
یرحمون، بڑے خیر خواہ اور ہمدرد ثابت ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جب اس بچی نے کہا تو کہنے لگے ٹھیک ہے لے چلیے بچے کو اس کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں فرددناہ، بس ہم نے لوٹایا اس بچے کو، پہنچایا اس بچے کو الی امی، اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ وہ اپنی ماں موسیٰ بچے کی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ بچی انہیں مشورہ دیتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ حل ادلکم علی اہل بیت، سمجھنا، علی اہل بیت، یہ نہیں کہتی میں تمہیں اپنی ماں کا پتہ بتلاؤں، میں تمہیں فلاں عورت کا پتہ بتلاؤں، کیا کہتی ہے؟ اہل بیت، میں تمہیں اہل بیت کا پتہ نہ بتلاؤں۔ کس کو کہا اہل بیت؟ عمران کی بیوی کو۔ موسیٰ کی ماں کا نام ہے یوحانسا، باپ کا نام ہے حضرت عمران۔ عمران کی بیوی کو عمران کا اس نے کیا کہا؟ اہل بیت۔ عمران اللہ کا ولی ہے، خاندان نبوت میں سے ہے، لیکن نبی نہیں، یہ ایک اللہ کا ولی ہے۔ اس کی بیوی کو قرآن اس عمران کی کیا بتلا رہا ہے؟ اس کی یہ کون ہے؟ اہل بیت ہے۔ سبق یہ سمجھا رہا ہوں، اہل بیت بیٹی نہیں ہوتی، اہل بیت قرآن کی اصطلاح میں نواسے نہیں ہوتے، داماد نہیں ہوتا، اہل بیت اس کی بیوی ہوتی ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے حل ادلکم علی اہل بیت، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ بہت واضح حوالہ دیکھو 12ویں پارہ میں سورہ ہود، صفحہ 365، 365 صفحے کے شروع سے دیکھو، مل گیا جی؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، سمجھنا ذرا، وَلَقَدْ کرو مانا، اور البتہ تحقیق، جاءت آئے، رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیوں آئے؟ بالبشرا، بڑی خوشخبری سنانے کے لیے۔ وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم نے بچڑا ذبح کیا، واقعہ ہے نا ذہن میں، اے ذرا سن لو ترجمہ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ خوشخبری سنانے کے لیے انسانی شکل و صورت میں، قالو، آ کر کہنے لگے، سلامن، آئے ابراہیم تجھ پر سلام کیا، سلامتی ہو۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے سلامن وعلیکم السلام کہا، سلام کا جواب دیا، انہیں بیٹھک میں بٹھایا اور فوراً نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گھر میں تشریف لے گئے، جا کر کے بچڑے کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، بیوی کو کہنے لگے بڑے معزز مہمان معلوم ہوتے ہیں، جلدی جلدی ان کے لیے کھانا بناؤ، گوشت تیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فما لبثا، پس نہیں زیادہ دیر گزری، بہت جلد اور قریب ہی، ان جاء بعجل حنیذ، ان جاء، حضرت ابراہیم لے کر کے آگئے وہ بڑے بڑے پرات، بڑے بڑی وہ برتن، اس میں رکھ کے لائے، اور کیسے لائے؟ بعجل حنیذ، وہ تلا ہوا اور بھنا ہوا گوشت وہ ان کے لیے تیار کر کے آئے، اور آ کر کے ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ مجھ پانی تے نہیں ہونے لگ پیا۔ فلما رأى أيديهم، فلما، پس جب رأى، دیکھا حضرت ابراہیم نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، وہ مہمانوں کے ہاتھوں کو دیکھا، کیا دیکھا؟ لا
तासिलु इलैहि, खाना तो दूर की बात, खाना उठाना हाथों के जरिए दूर की बात, ला तासिलु इलैहि, उन्होंने तो खाने की तरफ हाथ बढ़ाए भी नहीं, तवज्जो भी नहीं की सामने कोई शय आई है कि नहीं। ये उनका खाने से अदमे दिलचस्पी, तवज्जो भी ना करना खाने की तरफ, बेरगबती हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस वजह से नाकिरा हो। बड़ा ताज्जुब हुआ, इतना खाना तैयार किया और खाना भी बड़ा शानदार, ये तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं करते, कोई तवज्जो भी इनकी नहीं है। नाकिरा हुम, बड़ा ओपरा मामला समझा, दिल ही दिल में सोचने लगे, घबराहट आने लगी। और इंसानी फितरत है, जब इंसान दिल से परेशान और गमगीन होता है तो उसके आसार इसके चेहरे पे जाहिर होते हैं कि नहीं होते। आप भी किसी दोस्त को देखते हैं, कहते हैं बड़े परेशान नजर आ रहे हो, खैरियत तो है ना, हालांकि उसने आपको कुछ बताया परेशानी का नहीं होता। उसकी हालत को देखकर, चेहरे की कैफियत को देखकर महसूस हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाकिरहुम, ओपरा मामला समझा उनका, व औजसा मिनहुम खीफतन, और दिल ही दिल में डर गए, खौफ आ गया और उसके आसार चेहरे पे जाहिर होने लगे। कैफियत उनकी ऐसी बन गई। क्यों डर गए? इसलिए कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस दौर और जमाने में ये बात दस्तूर के ऊपर थी कि जो चोर और डाकू होते, नुकसान पहुंचाने के इरादे से आते, वो उस घर से कुछ खाना पीना पसंद ना किया करते थे। हमने इनका नुकसान करना है तो इस घर का नमक खाना, कोई शय पीना, ये वो अपने लिए जायज और मुनासिब नहीं समझते थे। और जो खाना पीना तर्क कर दे, उससे ये खतरा और अंदेशा होता ये कोई नुकसान पहुंचाएंगे। जब इन्होंने खाने पीने से इनकार गोया कर दिया, हजरत इब्राहिम डरने लगे, परेशान होने लगे, कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना आए हूं, कोई नुकसान शायद मुझे ना देना चाहते हूं। उस दौर दे चोर डाकुआं च इतना शर्मो हया है, आजकल दे जिथे खांदे उथा ही गंद करीने। वअौजसा मिनहुम खीफा, पैगंबर की इस हालत को देखा, कालू, तो फरिश्ते कहने लगे, फरिश्ते समझना, कहने लगे, ला तखफ, ला तखफ, डरो नहीं, फिक्र ना करो, खौफ खाने की जरूरत नहीं। क्यों ना डरूं? तुमने खाने को हाथ ही नहीं लगाया, तवज्जो ही नहीं की, ऊपर से तसलियां भी देते हो। कहने लगे नहीं नहीं, दरअसल बात ये है, इन्ना उरसिलना, इन्ना समझना तवज्जो, इन्ना उरसिलना, दरअसल इब्राहिम पैगंबर बात ये है, जो आप हमें समझ बैठे हैं हम वो नहीं है। समझो तो, जो आप हमें समझ बैठे हैं हम वो नहीं है। हम कौन है? उरसिलना, उसके फरिश्तादा हैं, नूरी हैं, बशरी लिबास में आए हैं, और नूरियों को खाने पीने से कोई वास्ता है ही नहीं। उनमें ये हिस्सी नहीं अल्लाह ने रखी, जरूरत ही नहीं रखी, ना खाते हैं ना पीते हैं, ना उनको ऐसी ख्वाहिश कभी होती है। उरसिलना, हम नूरी फरिश्ते हैं, बशरी लिबास में आए। क्या समझे हो? ऊपर केसिंग, गिलाफ, बॉडी, वो क्या है? बशरी है, इंसानी है, अंदर से क्या है? नूरी है, फरिश्ते हैं। मेरे दोस्तों इंसाफ से बोलो, अगर इब्राहिम पैगंबर को पता होता ज़ाहिरी लिबास बशरी है, अंदर से नूरानी और फरिश्ते हैं, जाके बछड़ा ज़बा करता?
ان کے کھانے پینے کے انتظام کرتا، ضیافت اور مہمان نوازی کے انتظام نہیں۔ میرے دوستو، ابراہیم سمجھ جاتے یہ تو نورانی فرشتے ہیں، انہیں کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو سب کچھ کا انتظام کیا انہیں حقیقی انسان اور بشر سمجھ کے کیا۔ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، یہ اوپر سے بشری لباس آیا، ان کی اندر کی حقیقت کا جیتے جاگتے پیغمبر کو پتہ چل سکا۔ پتہ چل سکا کہ نہیں چل سکا؟ نہیں چل سکا، لیکن اس کا سینہ بھی دیکھو، پیغمبر پہ موت بھی آ گئی، زیر زمین دفن بھی ہو گیا، اب بھی کہتا ہے جو روضہ اقدس پہ جائے اسے دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، درود و سلام سنتے بھی ہیں، وعلیکم السلام جواب بھی دیتے ہیں، سفارشیں بھی کرتے ہیں، جا کے مشورے بھی کرتا ہے۔ یہ بڑا قائد بنا ہوا، کہتا ہے میں جا کر مشورے کرتا ہوں کہ اب الیکشن قریب ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ جو دوسری بنگی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ مشورے کرتا ہوں۔ ادھر قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ زندہ پیغمبر ہے کہ نہیں؟ اور جد الانبیاء پیغمبر، شان عظمت والا پیغمبر ہے، بھی زندہ پیغمبر سامنے موجود ہے۔ یہ چھوٹا سا پردہ آیا اوپر جلد اور چمڑے کا، باڈی کا، اس کے اندر کی حقیقت کا پیغمبر کو پتہ چل سکا۔ عالم الغیب کون ہے؟ بولو، عالم الغیب کون ہے؟ انا ارسلنا، ہم تو رب کے فرستادہ ہیں۔ اچھا فرشتے ہو، دسو تو ہاں میں نے نقصان کیتا ہے بچہ ذبح کر سکے، انہا کہ سانو کوئی دسا یا گھر وان کی پیا کر دے؟ کیسے آنا ہوا جی؟ کہتے ہیں الی قوم لوط، سبحان اللہ، ہم جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف۔ توجہ، منزل کے قریب پہنچ گئے، اس کی ہلاکت اور تباہی کا وقت آ گیا۔ اللہ، جا کے اس بستی کو ہم الٹ دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ اچھا پھر ادھر جاؤ، میرے پاس خیریت سے آنا ہوا، رب نے حکم دیا جانا تو قوم لوط کی طرف ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں، میرا بوڑھا پیغمبر، میرا جد الانبیاء پیغمبر، میرا خلیل پیغمبر، میری توحید کی دلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے بیٹا مانگتے مانگتے بڑھاپے کو پہنچ گیا، اسباب بھی ختم ہو گئے، بیوی بانج ہو گئی، آج تک تو میں نے اتنا بھی نہیں کہا دوں گا بیٹا یا نہیں دوں گا، کبھی میں اللہ نے تسلی بھی نہیں دی، لہذا آج میری رحمت موج میں آئی، میری رحمت کا سمندر بے کنار موج میں آیا، میرا ارادہ اور مشیت بن گئی، میں اللہ کریم قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہوں، اسباب بھی موجود ہوں، جوانی ہو، طاقت ہو، قوت ہو، اسباب پائے جا رہے ہوں، لیکن میں نہ عطا کرنا چاہوں تو میں رب کے علاوہ کائنات کی کوئی ہستی اولاد دے سکتی نہیں، دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی۔ اور اگر اسباب ختم ہو جائیں، حضرت ابراہیم بھی بڑھاپے کی انتہائی مراحل اور منزلوں کو چھونے لگے، بیوی بانج ہو جائے، حضرت ابراہیم کی 86 سال عمر، بیوی کی 99 سال عمر ہے، اگر میں رب عطا کرنے پہ آ جاؤں تو اسباب کے بغیر بھی میں رب عطا کرنے پہ قادر ہوں، اسباب کے بغیر بھی عطا کرنے پہ کوئی گل نہیں۔ لیٹ سویر ہو ونجے اولاد دی یا شادی دی تو پریشان نہ ہویا کرو، اللہ دی رحمت تے آس بھروسہ امید رکھو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ اور گفتگو چل رہی تھی، ادھر پیچھے بیوی سارا کون ہے یہاں؟ حضرت اسماعیل کی جو ماں ہے، حضرت ابراہیم کی 2 شادیاں تھی، ایک ایک کالے پریشان نہ ہو۔ حضرت اسماعیل کی جو بیوی ہے، حضرت اسماعیل کی ماں، وہ ماں ہاجرہ ہے، وہ کون ہے؟ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اللہ۔ اور حضرت اسحاق کی جو ماں ہے، حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی، وہ مائی سارہ ہے۔ یہاں حضرت بی بی سارہ ہے رضی اللہ عنہا،
وہ یہ سارا مکالمہ سن رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، بیوی ابراہیم علیہ السلام کی وہ قائمتن کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ ہنس پڑی، فَضَحِكَتْ ہنس پڑی. کس بات پر؟ میرا ابراہیم خاوند اللہ کا عظیم و شان پیغمبر ان کے لیے کھانے کے انتظام کرتا رہا، وہ تو کھانے پینے والی مخلوق بھی نہیں تھے. فضحکت ہنس پڑی. ادھر فرشتوں نے خوشخبری دی، فبشرناہا بس خوشخبری دی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مائی سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو کس کی بھی اسحاق بیٹا بھی عطا کروں گا. نام بھی ابھی سے رکھ کے میں خود دے رہا ہوں، نام اس کا رکھنا اسحاق. سبحان اللہ. اللہ کریم بس فرمایا نہیں وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، ساتھ دوسری خوشخبری بھی دے رہا ہوں، یہ بیٹا اسحاق بڑا ہوگا، جوان ہوگا، آگے خود اس کی شادی ہوگی، اس کو بھی بیٹا عطا کروں گا، ابراہیم کا پوتا، اور اس کا نام بھی میں رب خود رکھ کے ابھی سے دیتا ہوں، اس کا نام رکھنا یعقوب. سبحان اللہ. قربان ابراہیم تیری عظمت ہو. خود بھی پیغمبر ہے، دونوں بیٹے پیغمبر ہیں، پوتا بھی پیغمبر ہے، پڑپوتا بھی پیغمبر ہے. واہ، مزہ ہی آیا نا. سبحان اللہ. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب. سبحان اللہ. وہ مائی سارا پہلے تو ہنس رہی تھی، لیکن جب بیٹے کی خوشخبری سنی تو اب تعجب میں آ گئی. قالت، سمجھنا، کہنے لگی یا ویلتا، ہائے ہائے یہ کیسی بات کہہ دی فرشتوں تم نے. یا ویلتا، یہ کیسی بات ہے. آلیدو آنا، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں جنوں گی بیٹا، حالانکہ میں تو عجوزن بانج ہو چکی ہوں، اسباب ختم ہو گئے اور میں بانج ہو گئی. اور وَهَذَا، یہ میرا خاوند، ہاذا، اور یہ میرا شوہر ابراہیم علیہ السلام، بالی شیخا، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا. نہ اسباب میرے رہے، نہ اسباب میرے گھر والے حضرت ابراہیم کے رہے. ایسی بے موسمی خوشخبری، بے موسمی خوشخبری جب اسباب ہی جاتے رہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ بے موسمی اور بے وقتی خوشخبری تو بڑی عجیب ہے، یہ تو بڑی عجیب ہے. سمجھنا سبق کا جملہ آ گیا. فرشتوں نے مائی سارہ کا یہ جملہ سنا. اب یہاں ادھر ملائکہ ہیں، توجہ کرنی ہے، حضرت ابراہیم ہے، ادھر حضرت ابراہیم کی گھر والی ہے، اور کوئی فرد موجود نہیں ہے. سمجھنا، فرشتے کہنے لگے، قالو، کہا حضرت ابراہیم کی گھر والی بی بی سارہ کو، کیا کہا، اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو، تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ، اللہ کے فیصلے اور امر میں. اس نے فیصلہ کر دیا بیٹا عطا کروں گا، اس میں اتعجبینا، تو تعجب کرتی ہے. ابراہیم کی بیوی مائی سارہ. آگے فرشتے دعا دیتے ہیں بی بی سارہ کو. کون دعا دیتے ہیں؟ فرشتے دعا دیتے ہیں بی بی سارہ کو. کیا دعا دیتے ہیں؟ بڑے ذہن حاضر رکھنے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے کہنے لگے، رحمت اللہ، رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ، اور برکت ہو اللہ کریم کی، علیکم، تم پر. بی بی سارہ کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، علیکم، تم پر، اے پیغمبر کی اہل البیت، اہل بیت. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو، مائی سارہ کو فرشتے کہتے ہیں، صرف سنی نہیں. کون کہتے ہیں؟
فرشتے کہہ رہے ہیں رحمتُllahi و برکاتہ علیکم اہل البیت. بڑی توجہ، مسئلہ آپ سے حل کرواؤں گا. اہل البیت یہ بالکل واضح آیت ہے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ کے پیغمبر ابراہیم کا اہل بیت کہا. انہو بے شک وہ اللہ جس نے بیٹا دینے کا فیصلہ کیا وہ معمولی ذات نہیں. کون ہے؟ حمید، صفتوں والا، حمدوں والا، تعریفوں والا، مجید، بڑی بزرگی اور شان عظمت والا، وہ دینے پہ قادر ہے. عرض یہ کر رہا تھا یہ قرآن کی واضح آیت ہے. حضرت ابراہیم کی بیوی کو پیغمبر ابراہیم کا اہل بیت کہا گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہو، آیت میں غور کر کے دیکھ لو، فرشتوں تھانوں غلطی پہ لگ دی ہے، یہ میری اہل بیت نہیں، میرے اہل بیت تو میرا داماد ہوگا، نواسے ہوں گے، بیٹی ہوگی، ایسا ابراہیم نے فرمایا نہیں. اور رب نے بھی فرشتوں کی بات پہ رد نہیں کیا، الٹا قرآن میں اسے ذکر کر دیا. کیا سمجھے ہو؟ رب کا بھی یہی فیصلہ ہے. قرآن میں فیصلہ کس کا فیصلہ ہے؟ رب کا یہی فیصلہ ہے. ابراہیم پیغمبر کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور معصوم نوریوں کا، فرشتوں کا بھی یہی فیصلہ. یہ تین فیصلے آ رہے ہیں. کتنے؟ قرآن میں رب کا فیصلہ، حضرت ابراہیم کا فیصلہ، فرشتوں کا اور نوریوں کا فیصلہ، معصوموں کا فیصلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہی پیغمبر کی اہل بیت ہوتی ہے. جو پیغمبر کے حرم کو، رفیق حیات کو اور امہات المومنین کو پیغمبر کی اہل بیت نہیں مانتا، اول فرشتوں کے قول کا منکر ہے، پھر پیغمبر کی تائید کا منکر ہے، اور ان دونوں سے بڑھ کر رب کے فیصلے اور فرمان قرآن کا منکر ہے. توجہ آپ کی؟ غور کرو، درود کا مسئلہ سمجھو. یہاں فرشتوں نے دو دعائیں دی. آیت کو سمجھنا، کتنی دعائیں دی؟ بڑے ذہن حاضر رکھو. ایک رحمت کی دعا، دوسرا برکت کی دعا. یہ جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، یہ اسی آیت سے نکلا ہے، اس کا مضمون اسی آیت سے ماخوذ ہے. میں ذرا دونوں کو آپس میں فٹنگ کر رہا ہوں، تطبیق، ذرا اس کو سمجھنا ہے. درود کو کیا کہتے ہو؟ درود ابراہیمی. یہاں واقعہ اور تذکرہ بھی ہے حضرت، دونوں باتیں جڑ گئی نا. درود میں حضرت ابراہیم کا ذکر، ادھر آیت میں بھی کس کا ذکر؟ ابراہیم کا ذکر. درود میں آل ابراہیم کا ذکر ہے نا ذہن میں، آل ابراہیم کا ذکر، ادھر بھی اہل بیت ابراہیم کا ذکر. یہ آل اور اہل ایک ہی لفظ ہے، دونوں کا ایک معنی اور مفہوم ہے. ادھر درود میں آل بیت ابراہیم کا ذکر، ادھر بھی اہل بیت ابراہیم کا ذکر. درود کے آخر پر انکا حمید مجید، انکا حمید مجید، اور یہاں انہو حمید مجید. درود میں دعائیں دو ہیں. پہلے حصہ میں صلی کا معنی رحمت ہے، دوسرے میں بارک برکت ہے. دو دعائیں ہیں درود میں، رحمت کی، برکت کی. آیت میں بھی دو دعائیں ہیں، رحمت اللہ و برکاتہ. سمجھو، نتیجے پر پہنچو تو مانو. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس واقعہ میں تذکرہ ابراہیم کا، درود میں تذکرہ ابراہیم کا، آیت میں تذکرہ اہل بیت ابراہیم کا، درود میں بھی تذکرہ آل بیت ابراہیم کا. ادھر آیت کے آخر پر انہو حمید مجید، ادھر درود کے آخر پر انکا حمید مجید. درود میں دعائیں دو ہیں، صلی بمعنی رحمت، بارک برکت کی دعا ہے. آیت میں بھی رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمت اور برکت کی دعا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ درود شریف میں جہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سے مراد پیارے پیغمبر کی بیویاں، ازواج مطہرات، اہل بیت پیغمبر
پیغمبر امہات المومنین مراد ہیں، جیسے آیت میں اور درود میں آل ابراہیم سے پیغمبر ابراہیم کی بیوی میسارہ مراد ہے۔ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ آپ درود پڑھتے ہوئے یہ ذوق دل میں رکھا کرو، میری ماں کی عظمتیں کتنی اللہ نے بلند کر دی ہیں، قربان جاؤں اپنی ماں کے تقدس پہ۔ درود میں ہر نمازی ہر نماز کے اندر جہاں آمنہ کے لال پہ درود بھیجتا ہے، وہاں میری ماں عائشہ پہ درود بھیجتا ہے، سیدہ حفصہ پہ درود بھیجتا ہے، تمام ماں پہ درود بھیجتا ہے۔ تو یہ آیت بالکل واضح ہے اس باب میں کہ پیغمبر کی بیوی کو اللہ کریم نے پیغمبر کا کیا کہا؟ سبق کی آیت پہ آؤ۔ نبی علیہ السلام کی اہل بیت، مختصر 2 منٹوں میں بات کو مکمل کرتے ہیں۔ 673 انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا کہ دور رکھے گا تم سے، مل گیا نا حوالہ، الرجسا، ہر ناپاکی کو، ہر ناپاک چیز کو، اہل البیت، اے میرے پیغمبر کی اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تمہیں پاک رکھے گا، تطہیراً، پاک رکھنا۔ اللہ کے قرآن نے اس آیت پر بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، امہات المومنین کو، میرے نبی کا اہل بیت بتلایا ہے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اس سے پیچھے یہ 21ویں پارے کے آخر سے دیکھ لیجئے، رکوع سے کس کا ذکر ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، دیکھ رہے ہو؟ نبی کی ازواجک، بیویوں کا ذکر ہے، مل گیا نا؟ بیویوں کا ذکر صفحے کے آخر سے تیسری سطر دیکھیں، یا نساء النبی، صفحے کے آخر سے تیسری سطر، یا نساء النبی، پہلے میں کیا تھا؟ قل لازواجک، اب یا نساء النبی، اے میرے نبی کی گھر والیوں، نبی کی بیویوں۔ اگلی آیت کا شروع دیکھیں، اگلے صفحہ کے شروع سے تیسری سطر، یا نساء النبی لستن، ذکر کس کا ہے؟ نبی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ اگلی آیت کا شروع دیکھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، ذکر میرے نبی کی بیویوں کا ہے، صفحے کے آخر سے دوسری سطر۔ اس آیت تطہیر کے بعد والی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اس میں بھی حکم اور تذکرہ میرے نبی کی بیویوں کا ہے۔ وَاذْكُرْنَ، یاد کرتی رہو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو قرآن و سنت تمہارے سامنے میرا نبی پیش کرتا ہے اسے یاد کرتی رہو۔ آیت سے پہلے بھی میرے نبی کی بیویوں کا ذکر، آیت کے بعد بھی میرے نبی کی بیویوں کا ذکر، تو درمیان میں آیت تطہیر ہے، اس میں اہل بیت سے مراد بھی میرے نبی کی بیویوں۔ اگر درمیان میں کہا جائے کہ ذکر کسی اور کا ہے، نبی کی بیویوں کا نہیں، تو یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، اور قرآن پہ عیب آئے گا۔ قرآن عیب والا کلام نہیں، لا ریب کلام ہے۔ تو اول مصداق کون ہے؟ میرے نبی کی بیویاں، حقیقی اہل بیت پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے وہ نسبی خونی رشتہ دار جو نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، وہ آپ کے نسبی خاندانی اہل بیت ہیں۔ انہیں مجازی اہل بیت پیغمبر کہو، نسبی اہل بیت پیغمبر کہو، لیکن اس میں بھی انصاف سے کام لو۔ تمام آپ کے وہ نسبی خاندانی رشتہ دار جو آپ پر ایمان لائے، اس میں حضرت علی بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے، اس میں سیدنا حسن حسین بھی ہیں۔ ہم انہیں پیغمبر کا اہل بیت مانتے ہیں، لیکن نسبی اہل بیت ہیں۔ اور یہاں تک پھر معاملہ بند نہیں، میرے نبی کے وہ چچے جو آپ پر ایمان لائے، حضرت عباس ہے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہے، پھر ان کے آگے اولاد
جو آپ پر ایمان لائے حضرت عبداللہ بن عباس ہے، عبیداللہ بن عباس ہے، فضل بن عباس ہے، حضرت علی کا دوسرا بھائی جعفر طیار عقیل، وہ بھی اہل ایمان میں سے ہے، وہ بھی آپ کے اہل بیت ہے۔ اور ادھر صرف بیٹی ایک نہیں، چاروں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ بھی چاروں آپ کے اہل بیت میں شامل ہے۔ اور سیدہ زینب کی آگے اولاد حضرت امامہ، حضرت علی، یہ بھی آپ کے نواسی ہیں، آپ کے اہل بیت میں ہے۔ اور حضرت عثمان کا بیٹا عبداللہ میرے نبی کا نواسا ہے، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہے اہل بیت نبی کا کہ یہ تمام خونی رشتہ دار جو آپ پر ایمان بھی لائے میرے نبی کے، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو ہم حضرت علی کو، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین کو اہل بیت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث سے ثابت ہے، جس کا خلاصہ آپ کو سنایا، لیکن ہم کانے توتے والا کم نہیں کرتے، دو آنکھاں کھول کے چلتے ہیں۔ صرف یہ چند شخصیات نہیں، دیگر رشتہ دار جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور آپ کے اہل بیت کا تیسرا مصداق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، تمام قیامت تک چلنے والے یہ موحدین، سچے امتی، یہ سب میرے نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس پر قرآن نے اشارہ دیا، سورہ نوح میں حضرت نوح کی دعا ہے، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ میں نو بخش دے، میں نو دے ماں باپ نو بخش دے، اور تمام میرے انہاں اہل بیت نو بخش دے، خواہ مردن یا عورتن جڑے ایمان لے آئے میرا مسئلہ من گئے۔ ان کو بھی حضرت نوح نے اپنا کیا کہا؟ اہل بیت۔ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل تقی آل محمد، ہر متقی موحد آدمی میں اللہ کے محبوب کا وہ اہل ہے، میرا اہل بیت میں شامل ہے۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ میرے نبی کی مجلس میں ہونے لگا، آپ نے فرمایا سلمان فارسی کے کیا کہنے، وہ تو میرا اہل بیت ہے۔ حالانکہ کوئی خونی رشتہ، علاقائی رشتہ، وہ فارس کا، ایران کا رہنے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صرف ایمان کا رشتہ ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ ایمانی اہل بیت پیغمبر جنہوں نے آپ کا مسئلہ اور مشن قبول کیا، اس میں الحمدللہ میں بھی شامل ہوں، تم سب شامل ہیں۔ ماننے کا مزہ تو آیا نا اہل بیت پیغمبر کو۔ تو یہ اہل بیت پیغمبر کا مصداق کتنے ہیں؟ ایک۔ صرف 1 منٹ مجھے دے دو۔ میں حضرت علی کو اہل بیت مانتا ہوں نبی کا، لیکن ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، حضرت علی اہل بیت نبی کیوں ہے؟ آپ بھی یہ معاشرے میں سوال کریں، لیکن پہلے یہ بتا کر کہ ہم مانتے ہیں، پر اس پر زور ڈالنے والوں ذرا بتاؤ کیوں ہیں؟ اس کے جواب 2 ہی ہو سکتے ہیں، تیسرا بانی کوئی نہیں سکتا۔ ایک، اس لیے حضرت علی میرے نبی کا اہل بیت ہے کہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے اور ایمان بھی لایا۔ یہ چچا زاد بھائی ہے، ایمان بھی لایا، میرے نبی کا اہل بیت ہے۔ میں کہتا ہوں صرف یہی چچا زاد بھائی ہے جو ایمان بھی لایا، یا کچھ اور بھی ہیں؟ اسی حضرت علی کا بھائی کھڑا ہے جعفر، عقیل، حضرت عباس کے 3 بیٹے کھڑے ہیں، وہ بھی چچا زاد بھائی بھی ہیں، ایمان بھی لائے۔ جس وجہ سے حضرت علی میرے نبی کا اہل بیت ہے، وہ وجہ ان میں پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی؟ تو وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ یہ سوال کریں۔ دوسری وجہ، حضرت علی اس لیے میرے نبی کا اہل بیت ہے کہ میرے نبی کا داماد ہے، اس لیے اہل بیت نبی ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ایک بیٹی ہے میرے نبی کی، حضرت علی کے نکاح میں آپ اکیلے میرے نبی کے داماد ہیں، جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ہیں، دوہرا داماد ہے، ذی النورین ہے، وہ میرے نبی کا اہل بیت میں شامل کیوں نہیں ہے؟ حضرت
ابو العاص سیدہ زینب جس کے نکاح میں میرے نبی کی بیٹی ہے، وہ داماد آل بیت میں شامل کیوں نہیں؟ یہ ناانصافی اور یک طرفہ فیصلہ کیوں ہے؟ آگے چلیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میرے نبی کی اہل بیت میں مانتا ہوں ہے، پر کیوں ہے؟ صرف ایک ہی وجہ کوئی بتانے والا بتا سکتا ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے، ایمان بھی لائی ہے۔ میں کہتا ہوں 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، ایمان بھی لائی ہے، وہ کیوں اہل بیت میں شامل نہیں مانتا؟ حسن و حسین کو میں مانتا ہوں، میرے نبی کے اہل بیت ہیں، کیوں ہے؟ وجہ بتا۔ ایک ہی وجہ بتائی جا سکتی ہے، دوسری کوئی بن نہیں سکتی۔ میرے نبی پر ایمان بھی لائے، آپ کے نواسے بھی ہیں، میں کہتا ہوں خوبصورت بات ہے، لیکن آگے چل، نواسے تو میرے نبی کے اور بھی ہیں، ایمان بھی لائے ہیں۔ حضرت زینب کا بیٹا ہے، حضرت عثمان کا بیٹا ہے، عبداللہ ہے، اور اسی طرح حضرت حسن و حسین کی بہن ہے سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ کے بطن پاک سے ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، رفیق حیات امیر المومنین فاروق اعظم کی ہے، جس وجہ سے حضرت علی اہل بیت نبی ہے، سیدہ فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے، وہی وجہ باقیوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ انہیں اہل بیت نبی ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔